ایک پاگل غصے میں بولا، میں دنیا کو مٹا کے رکھ دوں گا، مٹا دوں گا، مٹا دوں گا۔ دوسرا پاگل، ہا 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 ہا، میں تمہیں ربڑ ہی نہیں دوں گا۔ دو پینڈو دوست ٹائٹینک فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا، لج دس یار، اے کوئی فلم ہوئی؟ فلم ختم بھی ہو گئی، سلطان رائی آیا نہیں۔ افریقہ کے جزیرے میں ایک لڑکی کو آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا۔ اسے کھانے سے پہلے وہ اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ لڑکی کو ایک تدبیر سوجھی، اس نے چیخ کر اعلان کیا، میں جادو سے آگ روشن کر دیتی ہوں۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اچانک جلا دیا۔ تمام آدم خور رقص کرتے کرتے رک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھا میرا جادو؟ لڑکی چلائی۔ یہ تو واقعی جادو ہے، آدم خور بولا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے لائٹر پہلی کوشش میں جلتے دیکھا ہے۔ پڑو اندھا لائٹر، اندھے نال ہی انہوں اگ لاؤ۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا تھا، سلمی ڈیئر، میں نے بہت اچھی جاب تلاش کی، عمدہ تنخواہ، فری میڈیکل، سفر کی سہولت، عورتوں اور سالانہ چھٹیاں، سب کچھ موجود ہے۔ بیوی نے پوری بات نہ سنی اور کاٹتے ہوئے بولی، بھائی بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھی جاب ہے۔ شوہر، میں جانتا تھا تم یہی کہو گی، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ چل پھر صبح تو میں کام تے جاواں گا کیونکہ جاب نہیں ملی۔ ڈاکٹر مریض عورت سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں بولتا ہے کہ کمال ہے، آپ کے وزن میں حیرت انگیز کمی ہو گئی ہے، کل تو 120 پاؤنڈ تھا اور آج صرف 100 پاؤنڈ ہے۔ عورت نے کہا، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، دراصل آج میں میک اپ کر کے نہیں آئی۔ گھر کا بڑا بچہ ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ چھوٹا کوئی غلط حرکت کرے تو بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی ہی خراب ہوا ہے۔ ماں، یہ جوتے کتنے کے ہیں؟ دکاندار، 2500 کے۔ ماں، پچھلی دکان والا تو 1500 کے دے رہا تھا۔ پپو، امی، پر ہم تو پچھلی دکان میں گئے ہی نہیں۔ ٹیچر، اس شعر کی تشریح کرو۔ لمحوں کی خطا تھی، صدیوں کی سزا پائی۔ پپو، اس شعر میں شاعر قبول ہے قبول ہے قبول ہے والے لمحات کو یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے۔ چائنا والے ہی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، جا بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے۔ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چھم چھم بھی کھیلے۔ سیلفی لینے کے طریقے۔ نمبر 1، اگر دانت شو کرنے ہیں تو لفظ کراچی کو لمبا کر کے بولیں، کراچی۔ 2، چونچ والی سیلفی کے لیے لفظ لاہور کو لمبا کر کے بولیں، لاہور۔ نمبر 3، شرمانے والی سیلفی پنڈی کو ایسے بولیں، پنڈی۔ نمبر 4، اگر خوبصورت سیلفی بنانا چاہتے ہیں تو مسکرا کر جھنگ کو اس طرح بولیں، جھنگ۔ اب سچ سچ بتاؤ، کس کس نے اندر ہی اندر پریکٹیکل کیا ہے؟ ایک آدمی مولوی صاحب سے، مولوی صاحب میری بیوی مجھ سے لڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ مولوی، سبحان اللہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو لڑکیاں ملاقات ہونے پر ایک دوسرے سے کہتی ہیں، پہلی لڑکی، ہائی سویٹ ہارٹ، دوسری لڑکی، لو یو، اور پیٹھ پیچھے کہتی ہیں، پہلی لڑکی، یہ سست مچھلی تھی، دوسری لڑکی، یہ کمینی تھی۔ دو لڑکے ملاقات ہونے پر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، پہلا لڑکا، کیسا ہے کمینے، لال شرٹ میں تو پورا میراثی لگ رہا ہے۔ دوسرا لڑکا، شرم کرو، اپنے ابو سے مذاق کرتے ہو۔ اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، پہلا لڑکا، بندہ بہت گریٹ ہے یار، دوسرا لڑکا، جگر ہے اپنا۔ ہمارے ہاں کے دیسی بچوں کو جتنے بھی مہنگے کھلونے دلا دو، انہوں نے پتیلے پر چمچ مار کر ہی خوش ہونا ہوتا ہے۔ یقین کرو، یہ عورتوں کا حوصلہ ہے جو سارا سارا دن گھر میں رہ لیتی ہیں، ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں شام تک۔ میرے دوست کو صرف چائے نہیں بنانی آتی تھی، پھر میں نے اسے شادی کا مشورہ دے دیا، اب ماشاءاللہ وہ برتن اور کپڑے اچھی طرح دھو لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بھی بنا لیتا ہے۔ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نو روٹی کھوا دو، بابا چاول بھی کھا لیندہ ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندہ ہے، بابا برگر بھی کھا لیندہ ہے۔ گھر سے آواز آئی، بابا جتیاں بھی کھا لیندہ ہے۔ بابا، نہیں پتر، سخت غذا منع ہے۔ رانا 6 سال بعد اپنی پہلی محبت صبا سے ملا۔ صبا، یہاں کیوں آئے ہو؟
رانا رومانٹک موڈ میں تمہاری مسکان دیکھنے کے لیے. صبا: مسکان بیٹی ادھر آؤ، تمہارے ماموں تمہیں دیکھنے آئے ہیں. بیوی: تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنے غریب ہو؟ شوہر: 1000 بار بتایا تھا کہ تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. تم یہ بات سن کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی. چاند کو اگر یہ پتا چل جائے کہ کیسی کیسی شکلوں کو چاند کہہ کر بلایا جاتا ہے مرشد، تو وہ آسمان سے زمین پر گر کر خودکشی کر لے گا. عرض کیا ہے کاش کے گھر کا کام بھی عشق کی طرح ہوتا، کرنا نہیں بس ہو جاتا. ایک بچے کے دادا کا انتقال ہو گیا. پڑوس کی 2 خواتین تعزیت کے لیے آئیں. ان میں سے ایک بولی 70 کے ہوں گے، دوسری بولی نہیں 60 کے ہوں گے. پاس ہی بیٹھا بچہ بولا چلیں آنٹی، نہ آپ کے 70 نہ 60، مجھے 40 ہی دے دیں. بچہ: انکل کیا آپ کو پتا ہے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ انکل: ہاں بیٹا، انسان زندہ رہتا ہے. بچہ: آپ کو کچھ نہیں پتا، سانس لینے سے پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. یار جب سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہے میں ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سو سکا، اس کی یاد ستاتی ہوگی. دوسرے نے جواب دیا: نہیں یار یہ بات ہرگز نہیں، دراصل وہ اپنے ساتھ جہیز میں ملا ہوا بیڈ اور بستر بھی ساتھ ہی لے گئی. منا اپنے ابا سے: ابو آپ کو معلوم ہے کہ امی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں؟ ابو حیرانگی سے: تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ منا: آدھی رات کے وقت جب میں آپ لوگوں کے کمرے سے باہر گزرا تو امی کہہ رہی تھی کہ جان آج آپ نے شیو نہیں کی. ویسے پاپا آج آپ نے شیو نہیں کی. موسم کی تبدیلی کے ساتھ دونوں میاں بیوی بیمار پڑ گئے. سر درد، پیٹ میں درد، دماغ میں چکر وغیرہ. ڈاکٹر کی فیس زیادہ تھی. پیسے بچانے کی غرض سے انہوں نے سوچا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس کی تجویز کردہ دوائیں استعمال کر کے دونوں صحت یاب ہو جائیں. انہوں نے ٹاس کیا کہ کسے جانا چاہیے. بیوی جیت گئی. اگلے دن بیوی ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آئی. شوہر نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا. بیوی مسکرائی، شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور بولی ڈاکٹر کی تشخیص کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی امید سے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. شوہر جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا. اس کے بچے نے کہا پاپا بال بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ کے. باپ بولا ہاں بیٹا حجامت ہونے والی ہے. کچھ ہی دور کھڑی بیوی نے تنزیہ طور پر کہا ہاں واقعی آپ کی حجامت ہونے والی ہے. ایک تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھیں تو استغفر اللہ پڑھیں. سفر شروع ہوا پر کوئی عورت نظر نہ آئی تو اچانک ایک ساتھی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. باقی ساتھی بولے کدھر ہے کدھر ہے. لمبے چوڑے سردار نے ایک چھوٹے قد والی عورت سے شادی کر لی. اس کے دوست نے پوچھا یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بولا یار مصیبت جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے. ڈاکٹر مریض کو نسخہ دیتے ہوئے بولا یہ دوا پابندی سے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو بھولنے کی کوشش کریں. مریض گھبرا کر بولا ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں، وہ مصیبت باہر ہی بیٹھی ہے. شادی کی پہلی رات نئے نویلی دلہن شرم کے مارے بہت کم بول رہی تھی. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں آئے گی، آپ کچھ بولو. بیوی بولی جی بہت شکریہ میرے سرتاج. اور اب شادی کے 2 سال ہونے والے ہیں. شوہر بیوی سے کہتا ہے مجھ سے بڑے تحفہ لے لو لیکن خدا کے لیے اپنی بکواس بند رکھو.